میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ دین کیا ہے، دین کا تھیم کیا ہے، دین کی اسپرٹ کیا ہے، دین کس لیے آتا ہے اور دین کا مشن کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں گزشتہ 3 مجلسوں میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کی خدمت میں واضح ہو جائیں۔ اب آج سے میرا بیان بہت توجہ اور غور سے سنیے گا۔ یہ بیان جو کل تک تھا یہ تو اس لیے تھا کہ ذہنوں کے ریکارڈ میں یہ بات پڑی رہے کہ دین یہ ہوتا ہے۔ اب آج سے مجھے آپ کو یہ سنانا ہے کہ اسلام کے ساتھ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی اور اسلام کے ساتھ کیا دشواری ہوئی کہ وہ دین جو امن و امان کے لیے آیا تھا، وہ دین جو دنیا میں پھول برسانے آیا تھا، وہ دین جو کمزوروں، غریبوں، پریشان حالوں، دکھ درد کے مارے انسانوں کے دکھ درد کے علاج کے واسطے آیا تھا، آج دماغوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، وہ پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ زحمتیں پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے دنیا سکون سے نہیں رہ سکتی۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا چکر ہے، اور ایسا کیوں ہوا کہ وہ بات جو اچھائی کے لیے آئی تھی وہ برائی بن گئی، اور وہ بات جو خیر کے لیے آئی تھی وہ شر بن گئی، اور وہ پیغام جو انسانوں کے دکھ درد کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ انسانوں کو دکھ درد میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کے اندر مخالفوں کی مخالفتوں کا بھی تجزیہ ہونا ضروری ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں اور ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے متعلق اس طرح کے خیالات کیوں پیش کر رہے ہیں اور کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے جو ہرگز ہمارے اوپر نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں کے اوپر کوئی خامی یا کمزوری تو نہیں رہ گئی ہے، یا ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صحیح دین کی تصویر دنیا کے سامنے نہیں پیش کر پائیں۔ عزیزان گرامی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو، جو لوگ سن رہے ہیں، میں ان سے بڑی خصوصی توجہ کی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایک میرے جملے کو بڑی توجہ اور غور سے سنیں۔ اسلام ایک دین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسلام ایک دین ہے، دھرم ہے، ریلیجن ہے، مذہب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ قرآن پاک ہی کی یہ آیت بھی ہے جس سے میں اپنی گفتگو روز شروع کر رہا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کے اندر خاص طور سے اپنے ذہن کی تمام روشنی کا فوکس آپ ڈالیے لفظ دین کے اوپر، دین کے اوپر پورا زور دیجئے کہ دین کیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ بہت کچھ دنیا میں حکومتوں کے کام ہوئے ہیں جس کے اوپر دین کے بینر لگائے گئے ہیں۔
کچھ دنیا میں حکومتوں کے کام ہوئے ہیں جس کے اوپر دین کے بینر لگائے گئے ہیں. تو جب بات دین کی ہوگی تو دین کے اصول کے تحت ہوگی، اور جب بات حکومت کی ہوگی تو زبان پر ہوگا لفظ دین، عمل ہوگا حکومت. چونکہ زبان و عمل میں فرق ہو جائے گا لہذا دنیا میں وہ شے بدنام ہو جائے گی. اسلام کے ساتھ یہی ہوا. اب آئیے میرے ساتھ اسلام کی ہسٹری سنیے. یہ بات بہت پرانی ہے اور اتنی پرانی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کی ہے. یہ بات اتنی پرانی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کی ہے. حضور سرور کائنات دین لے کے آئے اور انہوں نے مکے میں جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی اور سسک رہی تھی، جہاں طاقت کا راج تھا، جہاں ظلم و جور کی حکومت تھی، جہاں کالے اور گورے، آقا اور غلام، مالدار اور غریب کے درمیان بڑا ڈسکرمنیشن تھا، بڑا فرق تھا، بہت اونچ نیچ تھی، جہاں غلاموں کو جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، جہاں دنیا غلط رسم و رواج کے بندھنوں میں جکڑی بھی تھی، جہاں نیکی، اچھائی، اخلاق اور شرافت نام کی چیزوں کا کوئی قریب وجود ہی نہ تھا، ایسے اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیرے ماحول میں اللہ کے سب سے بڑے رسول نے شمع مذہب جلائی، دین کی شمع روشن کی اللہ کے حکم سے. غریبوں نے، کمزوروں نے، محتاجوں نے، غلاموں نے، بے سہارا لوگوں نے، ویکر سیکشن نے اسلام کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید اس پیغام میں ہمارے دکھ درد کا علاج ہے، شاید اس میں ہماری مصیبتوں کی دوا ہے، شاید اس کے اندر ہماری تکلیفوں کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈا گیا ہے. لیکن طاقتوروں نے، دولت مندوں نے، پیسے والوں نے، جتھے والوں نے، قبیلے والوں نے اس پیغام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا. آپ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تعداد بھلے غریبوں کی زیادہ ہو لیکن طاقت پیسے والوں کے پاس ہوتی ہے، تعداد بھلے کمزوروں کی زیادہ ہو لیکن انفلوئنس طاقتوروں کا زیادہ ہوتا ہے. یہی اسلام کے ساتھ بھی ہوا. پتھر آنے لگے، نازیبا جملے آنے لگے، ظلم ہونے لگے، ستم ہونے لگے، کانٹے بچھائے جانے لگے، قتل کی تدبیریں ہونے لگیں، ستایا جانے لگا، سوشل بائیکاٹ ہونے لگا. وہ تو یہ کہیے کہ رسول بھی کچھ ایسے بے سہارا نہ تھے. اور اسلام کی شمع کا محافظ اللہ تھا، لہذا آندھیوں سے یہ چراغ گل نہ ہو سکا. اور دوسرے اللہ نے شمع ہدایت کے لیے کچھ فانوس بنائے تھے، اللہ نے شمع ہدایت کے لیے کچھ فانوس بنائے تھے. ان فانوسوں سے طوفانی ہوا کا رخ خود مڑ گیا. اب اگر میں ان فانوسوں کے نام لینا شروع کروں تو آپ ایک ایک سے واقف ہیں. کبھی شمع ہدایت کے واسطے فانوس ابو طالب بنے، کبھی شمع ہدایت کا فانوس ختیجہ بنی، کبھی شمع ہدایت کا فانوس حیدر کرار بنے. اور یہ شمع ہدایت فانوس میں روشن رہی حکم خدا سے، یہاں تک کہ حضور سرور کائنات نے ابو طالب و خدیجہ کی رحلت کے بعد مکہ چھوڑ دیا اور مدینے تشریف لے گئے، اس لیے کہ ایک ہی سال میں بلکہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ 2 بڑے سپورٹرز جو تھے یہ اٹھ گئے تھے. یعنی جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہو گئی اور جناب خدیجہ کی بھی رحلت ہو گئی.
اب اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارے حبیب وطن چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ. کیوں میرے معبود؟ کیا اپنے رسول کو تو مکے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا جو مدینے بھجوا رہا ہے؟ توجہ سنیے گا. اے میرے خدا، اصلی محافظ تو ہے. کیا تو اپنے حبیب کی حفاظت مکے میں نہیں کر سکتا جو مدینے بھجوا رہا ہے؟ کہا میں ہر جگہ حفاظت کرنے پر قادر ہوں، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے میری راہ میں خدمتیں کی ہوں اس کی خدمتوں کا اقرار کیا جائے. اگر میں محمد کو مکے میں رہ کے بچائے رکھوں تو دنیا ابو طالب و خدیجہ کی خدمتیں بھول جائے گی. صلوات بھیج دیں محمد.